ان 5 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لو۔ ویڈیو کو دیکھنے میں دیر نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ اسلام نے بیٹی کی پرورش کرنے اور ان کی شادی کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اور آپ نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں تھیں، اس نے ان بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت لی اور ان کو ٹھکانہ دیا اور ان پر رحم کیا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سوال کیا، اگر کسی کی 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے گمان کیا کہ صحابہ کرام نے یہاں تک سوال کیا، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو۔ اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کے قد کاٹ، شکل و صورت، تعلیم و تربیت میں ہر ممکن حد تک مناسبت پائی جائے، تاکہ دونوں میں ہم آہنگی، مطابقت و موافقت اور الفت قائم ہو سکے، بے جوڑ اور غیر مناسب رشتوں سے بچا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق پسندیدگی 2 طرفہ ہے۔ صرف لڑکے کو لڑکی پسند ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے، پھر ہی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت مودت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے، اور کماری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے۔ انتخاب زوج کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکے کے مال و دولت کو دیکھ کر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اگر لڑکے کے پاس زیادہ مال و دولت کی بجائے ضروریات زندگی پوری کرنے کی استطاعت اور اچھا کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نعمتیں بآسانی نازل ہو سکتی ہیں، اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کرو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین و اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ بپا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اچھا شوہر وہی ہوگا جو ذیل میں مذکور حدیث مبارکہ کے جملے امور پر عمل کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔ ابن ماجہ۔ لہٰذا بہترین انتخاب زوج کے لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ مرد دیندار، با اخلاق اور وسیع النظر ہو، اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا، حلال رزق کمانے والا
اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ علاوہ عظیم مرد کو حلیم متبع، بہادر، خوش خلق، عورت سے بھلائی کرنے والا، اچھے کاموں سے محبت والا، خصوصاً بیوی کے اچھے کاموں پر دل کھول کر داد دینے والا، احسان کرنے والا، ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا، اور معاملات زندگی میں بہترین منظم اور معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلح باہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں، یہ کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ یا اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والے پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ اس بچی کو رات کی نیند آتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے۔ وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر
बीमार पड़ जाती है। इसलिए ऐ मालदार शख्स उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो, वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नाज़रीन, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना है कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी की खातिर ख्वाह में भी नहीं आते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए और अपने लिए अज़ाबों का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए ऐ शख्स अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां उसका खामद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशखल्की और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐश व इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर जुल्म व सितम और किसी किस्म की बेजा ज़्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो अपनी बीवियों की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिलजुई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रख कर इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें, ये जो अपनी बीवी को ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आए मालदार शख्स, तीसरी बात, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर भी मत करना जहां उनके कुंबा यानी उनके ख़ानदान में तलाक बहुत ज़्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर हो, खा उनके पास हज़ारों ऊँट की कतारें भी क्यों ना हों, अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में कभी भी ना करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ही ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारका है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत ही पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज़ पर और तलाक देने वाले पर बहुत गज़बनाक हो जाते हैं। नाज़रीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गज़बनाक हो जाते हैं, वो इंसान इस दुनिया में ज़लीलो ख़ार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि वो तो ख्वार ही हो गया। इसलिए यह ऐ शख्स इन 3 चीज़ों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नती अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जहन के सारे फितूर ख़त्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करने हैं। तो नाज़रीन गिरामी, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा के लिए उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से और अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।